بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ ہم نے اپنا جو شارٹ ٹرم مختصر مدتی کورس شروع کیا ہے، اس کا آج یہ تیسرا ہفتہ ہے۔ اطمینان قلب، سکون قلب اور خواتین۔ الحمدللہ آج بتاریخ 4 ستمبر 2022 ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اطمینان قلب اور خواتین اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ اہم باتیں آج کے درس میں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ امید ہے اس کے پہلے ہمارے جو 2 لیکچرز ہوئے، آپ نے ان میں بہت کچھ سنا، سیکھا، سمجھا اور حاصل کیا ہوگا۔ سب سے پہلے جس بات کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ عز و جل یہ چاہتا ہے کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت، کوئی بھی مسلمان غمگین نہ رہے۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، نیک بندہ، مخلص بندہ غمگین نہ ہو، ہمت نہ ہارے، اس کے حوصلے بلند ہوں، اس کی ہمت مضبوط ہو، اس کا دل مطمئن ہو، اور وہ غم، دکھ، رنج اور الم سے محفوظ ہو۔ چنانچہ اسی بات کو اللہ عز و جل نے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں یوں فرمایا: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمت بھی مت ہارو، غمگین بھی مت ہونا، یقیناً اگر تم مومن ہو تو بلندی تمہیں کو ملنے والی ہے، تمہیں سب سے زیادہ اونچے، غالب اور بلند رہو گے۔ اب آئیے اس کے بعد ہم کچھ ایسی آیات اور حدیثیں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں جن سے آپ کو یہ حوصلہ ملے گا کہ اگر آج آپ کسی دکھ یا تکلیف میں مبتلا ہیں تو یہ اللہ عز و جل کا فطری قانون، اور یہ بھی کہ غم یا دکھ تنہا آپ ہی کے ساتھ نہیں بلکہ پورے انسانوں کے ساتھ دکھ اور غم، شکر اور خوشی، یہ سارے امور لگے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو آج ہمارے سامنے ہے وہ ہے دنیا دار الامتحان ہے، یعنی یہ امتحان کی جگہ۔ امتحان کا مطلب ہوتا ہے آزمائش۔ امتحان کا معنی ہے آزمائش، آپ کو آزمایا جائے گا۔ اس دنیا میں آپ کو آزمائش کی خاطر اللہ عز و جل نے بھیجا ہے، اور جب آپ کی پیدائش کا فطری مقصد ہی آزمائش ہو تو بھلا بتائیے کہ آزمائش سے فرار آپ کے لیے کیسے ممکن ہو سکے گا۔ چنانچہ یہی بات اللہ عز و جل سورۃ الانبیاء 17واں پارہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ہر جاندار کو، نفس بمعنی روح، جان، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں۔ تمہاری آزمائش، تمہارا یہ امتحان شر اور خیر کے ذریعے ہوتا رہتا ہے، یعنی کبھی تم کو سکون، اطمینان، عافیت، نعمت لاحق ہوتے ہیں، اور کبھی دکھ، پریشانی، رنج، الم اور تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں۔ تو یہ سب کا سب، راحت ہو یا تکلیف ہو، سکون ہو یا خوشی ہو یا غم ہو یا دکھ ہو، جو کچھ بھی ہے، ان سارے امور کا آنا جانا امتحان کے طور پر ہے، یعنی اللہ عز و جل اسی ذریعے سے ہمیں آزمانا اور ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف آپ کو، تم لوگوں کو پلٹ کر آنا ہے۔ یعنی اللہ عز و جل یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر آزمائش میں پورے اترے
تو آنے والے تو ہمارے ہی پاس ہو، انشاءاللہ ہم تمہیں بھرپور نوازیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے آزمائش میں کھرے نہیں اترے تو بھی آنے والے ہمارے ہی پاس ہو، اس وقت پھر تمہیں جو بھی بدلہ ملے گا یقیناً وہ تمہاری بے صبری اور چیخ پکار اور ماتم کا ہوگا، جو تمہیں بھی پسند نہیں آئے گا۔ تو اللہ عز و جل ایک طرف جہاں یہ بتا رہا ہے کہ دونوں طرح کے حالات آنے والے ہیں، شکر اور خیر کے بھی، تکلیف اور صبر کے بھی، لہٰذا انسان اگر خوشی اور نعمت کے ملنے پر شکر کرے تو تکلیف کے آنے پر صبر بھی کرے، اور وہ اپنا اجر، اپنا بدلہ اللہ عز و جل سے چاہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ فرار ممکن نہیں ہے۔ تو جب فرار ممکن نہیں ہے تو ہمارے اردو زبان میں کہتے ہیں جب موصل میں سر دے، جب اوکھلی میں سر دے دیا تو موصل کا کیا ڈر، جب اوکھلی میں سر دے دیا آپ نے، اب یہ دنیا اوکھلی کوٹنے کی جگہ، یہ دنیا کیا ہے، اوکھلی، تو اب آپ نے جب اس میں سر ڈال دیا تو موصل کا کیا ڈر، اب جو دستہ آئے گا اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، تو اب آپ اس سے فرار نہیں ہو سکتے، چنانچہ آپ اس سے فرار کے بارے میں نہ سوچیں، تکلیف، پریشانی، مصیبت محسوس نہ کریں، بلکہ اپنا وہ معاملہ اللہ عز و جل کے حوالے کر دیں۔ اور دوسری بات پھر اللہ عز و جل یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ اگر نعمت کے ملنے پر شکر کریں تو یہ آپ کے لیے خیر ہے، کوئی تکلیف آ جائے صبر کریں تو اس میں آپ کے لیے خیر ہے۔ ہیڈنگ ہے ہمارے سامنے، سائیڈ ہیڈنگ، خیر، شکر اور صبر میں ہے۔ آپ کے سامنے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذاک لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له۔ مومن کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے، عجیب ہے مطلب یہ نہیں کہ عجیب بمعنی ونڈرفل، بہترین، سرپرائزنگ، مومن کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے کہ اس کا ہر حال اس کے لیے خیر ہی ثابت ہوتا ہے، ہر حالت جو بھی اللہ کی طرف سے اس پر آئے وہ اس کے حق میں خیر اور باعث نعمت ہی ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہر حالت کا باعث خیر ہونا مومن کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا، ہر طرح کے حالات کا خیر اور سعادت کا ہی سبب بننا مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیسے ہیں وہ حالات؟ اگر مومن پر خوشی کے لمحات آتے ہیں، اللہ عز و جل خوشی اور شکر کا موقع دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، راحت دیتا ہے، تو اگر مومن پر خوشی کے حالات آتے ہیں تو وہ شکر کرتا ہے، اور جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے حق میں مزید بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر تکلیف کا عالم ہو، کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی آ جائے، تکلیف دہ حالات آ جائیں، تو مومن اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے، اور پھر یہ صبر کرنا اس کے لیے مزید خیر ہی ثابت ہوتا ہے۔ تو یقین جانیے کہ آپ کو نعمت ملے تو شکر کرنا آپ کے حق میں خیر ہوگا، اور اللہ نہ کرے اللہ کی تقدیر سے کوئی تکلیف، مصیبت آ جائے تو صبر کرنا آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو ایک مومن کے لیے شکر اور صبر کے جذبات، شکر اور صبر کے جذبات اور احساسات کے ساتھ زندگی گزارنے ہی میں خیر ہے۔ تو اب دونوں طرح کے حالات آپ کے سامنے، آپ کے اوپر آنے والے ہیں، لہٰذا تکلیف میں چیخ پکار کرنا، ماتم کرنا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں، لہٰذا مطمئن رہیے، اگر آج تکلیف ہے تو انشاءاللہ کل یہ تکلیف دور بھی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا مین پوائنٹ ہے فکر و غم، بے چینی، مصیبت، قلق، اضطراب، ان کے اسباب کیا ہیں، ان کے اسباب، وجوہات کیا ہیں، اور شریعت نے، ہمارے قرآن نے، ہماری حدیث نے ان کا کیا علاج بتایا ہے، کیا نسخہ تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں دیا ہے، کون سی تدابیر اختیار کی جائیں تو اللہ عز و جل ہمیں تکلیف اور مصیبت سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ قلق، اضطراب اور بے چینی سے نجات دے دیتا ہے۔ کیا اسباب ہیں؟ پہلے ہم سبب دیکھیں گے، پھر علاج دیکھیں گے انشاءاللہ، سبب اور پھر علاج، سبب اور پھر علاج ہم دیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، پہلا سبب ہے دنیاوی پریشانیاں، ناکامیاں، دنیاوی پریشانیاں اور ناکامیاں۔ کیوں بے چین ہیں بھائی آپ؟ کسی معاملے میں آپ تکلیف میں ہیں، بیٹا
جو مجھے پرسنٹیج چاہیے تھے 90 95 نہیں آئے اس لیے آپ پریشان ہیں، کاروبار شوہر کا کاروبار نہیں چل رہا اس لیے آپ پریشان ہیں، ساس کی طرف سے کچھ ٹینشن اس لیے آپ پریشان ہیں، نند بھاوج کا مسئلہ اس لیے آپ پریشان ہیں، تو ایسی کوئی بھی دنیاوی پریشانی یا ناکامی آپ کے سامنے آ سکتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ بے چینی، قلق اور اضطراب کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج ہے اس کا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، مصیبت کے آنے سے پہلے ہی بلا وجہ فکر نہیں کرنا چاہیے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ کسی لڑکی کے نکاح کی بات ٹھہری تو وہ سوچے معلوم نہیں شوہر کیسا ہوگا، معلوم نہیں ساس کیسی ہوگی، معلوم نہیں نند کیسی ہوگی، مجھ سے بڑی جو جیٹھانی ہے وہ کیسی ہوگی، اسی پھر جوائنٹ فیملی میں کیسے رہوں گی، اور معلوم نہیں کیا 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 کیا۔ یہ جو ٹینشن ہے نا، ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں، کوئی رشتہ نہیں ہوا ابھی تو، لیکن آپ ابھی سے پریشان ہیں ساس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، شوہر ٹینشن والا ہوگا یا کیسا ہوگا۔ یہ ساری فکریں، کوئی بھی مسئلہ کب ٹینشن والا بنتا ہے جب آپ اس کو ایکسٹرا آرڈینری، حد سے زیادہ توجہ دینے لگ جاتے ہیں۔ تو مصیبت ابھی آئی نہیں، پریشانی ابھی آئی نہیں، ہے ہی نہیں کوئی مسئلہ، وہ تو مستقبل میں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے پہلے ہی آپ ٹینشن لے لیں۔ تو ایسا مت کیجئے، بلا وجہ کا ٹینشن لینے، مستقبل کی فکر کرنے سے جو زائد فکر ہو، جو واجب ہے جو جائز ہے اس کا مسئلہ الگ، لیکن جو حد سے زائد ہو، جو آپ کا کھانا پینا، آپ کا سکون چھین لے، تو ایسی بھی بے چینی کس کام کی۔ اس کا علاج ہے کہ آپ بیجا فکروں کو چھوڑ دیجئے، معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ جیسے غالب کا ایک شعر ہے، رات دن گردش میں ہے 7 آسماں، رات دن گردش میں ہے 7 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا، کچھ تو ہوگا، اس میں اتنا ٹینشن لینے کی اور ابھی سے پریشان ہو کر اپنا خون آدھا جلا لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ۔ یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر چیز کی اپنی ایک حقیقت ہوتی ہے، تو اسی طرح ایمان کی بھی حقیقت ہے، ہر چیز کی اپنی ایک حقیقت ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کی بھی حقیقت ہے۔ اور کوئی بھی بندہ لاکھ ایمان کے دعوے کر لے، جو اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، ایمان کی لذت کو نہیں پا سکتا، ایمان کی مٹھاس نہیں چکھ سکتا، حقیقی معنی میں اندر سے مضبوط ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک، کب تک نہیں ہو سکتا؟ جب تک اس بات کا یقین نہ کر لے، اس بات کا یقین نہ کر لے کہ جو کچھ آپ کو ملا وہ آپ کو ملنے ہی والا تھا، چھوٹنے والا چوکنے والا نہیں تھا، ملنے ہی والا تھا، اور جو آپ کو نہیں مل سکا وہ کبھی ملنے والا بھی نہیں تھا، جو ملا وہ ملنے ہی والا تھا۔ خوشی ملی، ملنے والی تھی، اللہ نہ کرے اللہ بچائے تکلیف پہنچی، وہ تکلیف پہنچنے والی تھی، کوئی خیر نہیں ملا آپ کو تو نہیں ملنے والا تھا، تو جو ملا وہ آپ کو ملنے والا تھا، اور جو نہیں ملا وہ آپ کو ملنے والا نہیں تھا۔ تو اس بات پر آپ جب تک ایمان نہیں رکھیں گے، اس بات کا مضبوط یقین نہیں رکھیں گے، تب تک آپ مضبوط مومن نہیں ہو سکتے۔ دراصل یہ تقدیر پر ایمان کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ تقدیر پر ایمان کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک آپ تقدیر پر ایمان نہ رکھیں تب تک آپ پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ جو آپ کو ملا اللہ کی مشیت سے، اللہ کی مصلحت سے ملا، یقیناً وہ آپ کو ملنے ہی والا تھا، اور جو آپ کو نہیں مل سکا اس میں بھی اللہ کی کوئی مشیت اور کوئی مصلحت ہے، اس کا نہ ملنا آپ کے لیے خیر تھا، اور وہ آپ کو ملنے والا بھی نہیں تھا۔ تو آپ ٹینشن چھوڑ دیجئے بس۔ اچھا سر میں درد ہے نا، ہونے ہی والا تھا، بھائی اللہ کی طرف سے مقدر ہے، کوئی نعمت نہیں ملی نا، کوئی بات نہیں، اللہ عز و جل نے آپ کے حق میں اس کو مقدر بھی نہیں کیا تھا۔ تو آپ اپنے معاملات اللہ عز و جل کی مشیت اور مصلحت کے حوالے کر دیجئے، بے فکر ہو جائیے۔ آسان سا نسخہ ہے کہ آپ اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو، حال اور مستقبل کے جو بھی ہیں، ماضی کے جو بھی ہیں، ان کو اللہ کے حوالے، اللہ کی مصلحت کے سپرد کر دیجئے، قلق اور اضطراب سے نجات پائیے۔ دوسرا سبب ہے، ایسے ہی کوئی تکلیف پہنچی آپ کو، ٹینشن میں ہیں آپ، پریشانی اور مصیبت میں ہیں آپ، تو اس کا علاج کیا ہے؟ ماضی میں اللہ نے جو آپ کی مدد کی ہے، اور فیوچر میں، مستقبل میں جو اللہ نے آپ سے وعدے کیے ہیں، تو اس کا دھیان بھی تو رکھیے نا۔
اللہ نے آپ کو تنہا تھوڑی چھوڑ دیا، ماضی میں آپ کیسے تھے، کیسی تکلیف پریشانی میں تھے، اللہ نے آپ کو اس سے نجات دی۔ تو آج اگر تھوڑی سی تکلیف ہے تو اس تاریخ کو، ہسٹری کو یاد کیجیے نا کہ اللہ نے آپ کو کس طرح سے سنبھالا، کس طرح سنوارا، آپ کی تکلیف پریشانی دور کی، پریشانی اور مصیبت سے آپ کو نجات دی۔ تو یہ تاریخ یاد کیجیے، اس سے آپ کو خوشی ملے گی۔ اور اسی طرح اللہ عز و جل نے آپ سے مستقبل میں جو وعدے کیے ہیں آپ ان پر بھروسہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ کل آیتیں جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں، ہو سکتا ہے یہ صورت آپ کو یاد ہو۔ 30واں پارہ سورہ والضحیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مبارک کا ترجمہ یوں ہے، قسم ہے روشن دن کی۔ اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین پر حکم چلانے والا، اللہ کو اس کی مصلحت اور جو بھی اللہ کی مصلحت ہو اس سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کرنا چاہے، جو بھی اللہ کرنا چاہے اس سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل ہر چیز کا مالک ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ شرک ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، اللہ عز و جل فرما رہا ہے روشن دن کی قسم، رات کی قسم جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، یعنی دن کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا، دن کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا ہو۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا۔ آپ کے رب نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ یہ چیز تو ممکن بھی نہیں ہے، نہ وہ کبھی آپ کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے اور نہ کبھی وہ آپ سے ناراض ہو سکتا ہے۔ بلکہ یقین رکھیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقین رکھیے کہ بعد کا دور آپ کے لیے پہلے دور سے بہت بہتر ہوگا۔ بعد کا دور آپ کے لیے پہلے دور سے بہت بہتر ہوگا۔ کیا اللہ عز و جل نے کہا؟ اللہ عز و جل نے یہ بتایا کہ آپ کو مستقبل میں جو ہم وعدے کر رہے ہیں ان پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تھوڑے دنوں سے وحی نہیں اتری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے، تو آپ نے فرمایا پریشانی کیا بات ہے؟ وحی ہماری مصلحت، ہمارے حکم سے اترتی ہے۔ اب اگر ابھی نہیں آئی تو آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا، ہم آپ سے ناراض ہو گئے؟ نہیں بھائی، دن کی روشنی ہو، رات کا اندھیرا ہو، رات آ رہی ہو، دن جا رہا ہو، دن آ رہا ہو، رات جا رہی ہو، ہاں آپ تو ہمارے ہیں، ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ عز و جل حوصلہ دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہم جو وعدہ کر رہے ہیں نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو مستقبل آپ کا یقیناً حال سے، ماضی سے بہتر ہوگا، اس پر بھروسہ رکھیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا، ایسا کچھ نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ مستقبل کا وعدہ، تو آپ اللہ عز و جل کے وعدے پر بھروسہ رکھیے۔ اب دیکھیے اللہ عز و جل نے مستقبل کے وعدے پر بھروسہ کروانے کے لیے ماضی کا حوالہ دیا۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ کہا کہ میں ایسا کروں گا، تو اس نے اس بات کو پروف کرنے کے لیے بطور ثبوت کیا پیش کیا؟ ماضی۔ کیا ہے وہ ماضی؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ ذرا دیکھو تو، اپنے حال پر غور کرو تو، کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ یتیم تھے تو اللہ عز و جل نے آپ کے رہنے کھانے پینے کا انتظام کیا، آپ کو پناہ دی، آپ کو ٹھکانہ دیا؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا جب ہوئی، آپ کے والد محترم کی وفات ہو چکی تھی،
6 سال کے ہوئے والدہ محترمہ کی وفات ہو گئی، 8 سال کے ہوئے دادا کی وفات ہو گئی، ختم ہوا معاملہ۔ لیکن کہ اللہ نے چھوڑ دیا یوں ہی جنگلوں میں بھٹکتے پھرو، جاؤ صحراؤں میں نکل جاؤ، ریگستان میں پریشان مارے مارے پھرو؟ نہیں 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 نہیں، اللہ نے ہر وقت ہمیشہ ہر حالت میں آپ کا خیال رکھا، آپ کے ٹھہرنے کا، کھانے پینے کا بہترین انتظام کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ نے دیکھا کہ آپ ہدایت کی تلاش میں ہیں، ہدایت کی تلاش میں پریشان ہیں، آپ ہدایت کی تلاش میں تھے، ہدایت کی تلاش کی خاطر آپ کہاں کہاں تک چلے جاتے تھے؟ ہدایت کی تلاش کی خاطر آپ کہاں کہاں تک چلے جاتے تھے؟ غار ہرا تک چلے جاتے تھے، ہدایت کی تلاش میں آپ غار ہرا میں چلے جاتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے آپ کو چھوڑ دیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں چھوڑا، اس نے آپ کو ہدایت دی۔ اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ عز و جل نے آپ کو محتاج مسکین پایا تو آپ کو مالدار بھی کر دیا۔ اللہ عز و جل نے آپ کو مسکین محتاج پایا تو آپ کو مالدار بھی کر دیا۔ اب آپ اس میں دھیان دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے مستقبل کے وعدے کیے، اور مستقبل کے وعدوں کو پروف کرنے کے لیے کہ آپ یقین رکھیے ایسا ہی ہوگا، کہے سے پروف دلوایا؟ ماضی مستقبل کے وعدوں کو پروف کروانے کے لیے اللہ عز و جل نے بطور ثبوت کیا دیا؟ ماضی میں جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر کیا تھا، نیکیاں کی، جو بھی اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھلائیاں کی تھیں، آپ کو نوازا تھا، یتیم تھے ٹھکانہ دیا، آسرا دیا، سہارا دیا، ہدایت نہیں تھی، آپ ہدایت کی تلاش میں پریشان تھے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، محتاج تھے، مسکین تھے، اللہ عز و جل نے آپ کو مالدار کر دیا، غنی کر دیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے ماضی میں آپ کے ساتھ جو خیر کیا، آپ اس کو بطور ثبوت اپنے ساتھ رکھیے، اور مستقبل میں اللہ عز و جل نے جو آپ کو دینے کا وعدہ کیا ہے اس پر بھروسہ رکھیے۔ علاج کی تیسری تدبیر ہے اپنے سے زیادہ مصیبت زدہ پر نگاہ۔ کس کو دیکھیں گے؟ مثلا آپ کے جسم پر اللہ نہ کرے کہیں زخم ہے، اب 2-4-6 دن ہو گئے، آپ پریشان ہو جاتی ہیں، نہیں، اس آدمی کو دیکھیے جو بیچارہ کینسر لیے گھوم رہا ہے، اللہ بچائے، اللہ مسلمان کو محفوظ رکھے۔ آپ کے سر میں درد ہے تو اس آدمی کو دیکھیے کہ جو بیچارہ 4 دنوں سے بخار میں مبتلا، آپ کے پیٹ میں تکلیف تو اس آدمی کو دیکھیے جو بیچارہ ڈائریا میں مبتلا ہو، آپ کے پیروں میں درد ہوتا ہے روزانہ، آپ کے گھٹنے دکھتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں آپ کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اس آدمی کو دیکھیے جو بیچارہ بغیر پیروں کے ہو۔ تو کیا ہوگا اس سے آپ کو حوصلہ ملے گا کہ ارے میرے اس پیروں میں تکلیف ہوتی مگر پیر ہے نا، اس بیچارے کو تو پیر ہی نہیں، میں چشمہ لگاتا ہوں، چشمے کے بغیر مجھے صحیح دکھتا نہیں، کیا ہوا؟ چشمے کے ساتھ تو دکھتا ہے نا، اس بیچارے کو تو آنکھیں ہی نہیں، مجھے 2 دنوں سے بخار ہے، وہ تو 6 دنوں سے ملیریا اور ٹائیفائڈ میں مبتلا ہے۔ تو آپ جب اپنے سے زیادہ تکلیف دہ کو دیکھیں گے، تکلیف والے شخص کو دیکھیں گے، تو یقیناً اس سے بھی آپ کو احساس ہوگا کہ آپ تو بہت ہی نعمت میں ہیں، قلق، اضطراب اور بے چینی کے کم ہونے میں انشاءاللہ مدد ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منه، اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مال اور جسم کے اعتبار سے تم سے اچھا ہے، اس کے پاس مال تمہارے مال سے زیادہ، تمہاری سیلری آتی ہے 10,000، اس کو ملتی ہے 15,000، تمہارے گھر میں 2 بیڈ روم ہے، اس کے گھر میں 4 بیڈ روم ہے، تمہارے گھر میں 1 ہال ہے، اس کے گھر میں 6 ہال ہیں، تم 30 کلو کے ہو، وہ 40 کلو کا ہے، تم سانولے ہو، وہ گورا ہے، تم 5 فٹ کے ہو، وہ 5.5 فٹ کا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی شخص ہو جس کو آپ دیکھیں تو پریشان نہ ہو، بے چین نہ ہو، فکر مند نہ ہو، اپنے آپ کو کمتر اور حقیر نہ سمجھیں، کیا کریے پھر؟ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تو ذرا اس کو بھی تو دیکھ لو، کس کو؟ جو تم سے کمتر ہے، ذرا اس کو بھی تو دیکھ لو جو تم سے کمتر ہے۔ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا، ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے
کہ اللہ نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں تم ان کی ناقدری نہ کرو۔ میں چشمہ لگاتا ہوں مگر الحمدللہ چشمہ لگانے کے بعد تو پورا پورا دیکھ لیتا ہوں نا۔ ایک بندہ اس کو تو آنکھیں ہی نہیں ہے، تو سوچئے میں اس کے مقابلے میں اچھا ہوا۔ میں چلتا ہوں، پیروں میں تکلیف ہوتی ہے، اس شخص کو دیکھیے جو بیچارہ ویل چیئر پر بیٹھا ہے، تو میں اچھا ہوا نا۔ تو ہمیشہ دنیاوی معاملات میں، مال کا معاملہ ہو، گھر بار کا معاملہ ہو، دنیاوی جو کچھ عہدے، مناصب، ڈگریاں ہوتی ہیں، ان کے معاملات ہوں تو آپ دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو کمتر مت سمجھیے۔ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں نا، بہت سے لوگ تو اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو اللہ نے چھت تو دی ہے نا، ایک روم کچن میں آپ رہتی ہیں مگر چھت ہے نا۔ ان لوگوں کو دیکھیے جو فٹ پاتھ پر رہتے ہیں، آپ کے شوہر کی کمائی 10,000 12,000 ہے، خوددار ہے نا، ان لوگوں کو دیکھیے جو بیچارے مانگ کر گزارا کرتے ہیں، یا ان لوگوں کو دیکھیے جن کے سروں پر شوہروں کا سایہ نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ عز و جل نے جو آپ کو دیا وہ دوسرے بہت سوں سے اچھا ہے، اور پھر آپ کی بے چینی اور فکر انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ چوتھا علاج ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو جو بھی مصیبت، تکلیف، پریشانی آپ کو آتی ہے، اس سے یا تو آپ کو نیکیاں ملتی ہیں، یا آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا آپ کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیے، ٹینشن کا ہے، فکر کیوں کرتے ہیں آپ پر جو پریشانی، تکلیف، مصیبتیں آتی ہیں نا، تو ان تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے نتیجے میں اللہ عز و جل آپ کے گناہ معاف کرتا ہے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، آپ کے درجات بلند کرتا ہے۔ لہٰذا بے چینی دور، فکر دور، غم دور۔ جس تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے ہم فکر اور پریشانی کا شکار تھے، جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ارے یہ جو تکلیف آئی ہے اس سے تو میرے گناہ معاف ہوں گے، ایک مومن کو کیا چاہیے؟ آپ کو پتہ چلا ارے یہ جو تکلیف آئی ہے اس سے تو مجھے نیکیاں ملیں گی، اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں۔ آپ کو پتہ چلے اچھا یہ جو مصیبت آئی اگر میں اللہ کی خاطر صبر کروں تو میرے درجات بلند ہوں گے، دوسروں کے مقابلے میں اللہ عز و جل کیا میرا مرتبہ اونچا ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ تو اب آپ اس مصیبت کا خوش دلی سے استقبال کریں گے۔ آپ کے سامنے جو روایت ہے وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ عام سا سوال ہے۔ سب سے زیادہ تکلیفوں، مصیبتوں میں ذہنی، جسمانی، معاشرتی میں مبتلا کون ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سب سے زیادہ تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا انبیاء ہوتے ہیں۔ انبیاء پر سب سے زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، اور پھر ان لوگوں پر جو انبیاء کے بعد ہیں، اور پھر ان پر جو انبیاء کے بعد ہیں، یعنی اچھائی میں، نیکی میں، عمدگی میں، وقار میں، عزت میں، خیر میں، ایمان میں، عمل میں، جو انبیاء کے بعد جتنے درجے میں ہوں گے اسی کے بقدر ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی۔ چنانچہ آدمی پر جو مصیبتیں آتی ہیں نا وہ اس کی دینداری، اس کے ایمان کے بقدر آتی ہیں، کیونکہ اللہ کس کو آزمائے گا؟ جو ایمان کا دعویٰ کرے گا۔ جو ایمان کا دعویٰ ہی نہیں کرے گا اس کو آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ ختم، جانے دو اس کو، مرنے دو۔ جو دعویٰ کرے گا ہم اسی کا دعویٰ پرکھیں گے نا۔ مثلا میں نے کہا فلاں گھر میرا ہے، اب یہ بات پہنچی قاضی کے پاس، تو قاضی کہے گا اچھا ٹھیک ہے آپ دعویٰ کرتے ہیں وہ گھر آپ کا ہے تو ثبوت پیش کرو، لاؤ 4 لوگ 4 بندے لے کر آؤ جو کہیں کہ ہاں واقعی تمہارا ہے، لاؤ دستاویز پیش کرو۔ تو کس کے دعوے کا ثبوت مانگا جائے گا؟ جس نے دعویٰ کیا۔ جس نے دعویٰ ہی نہیں کیا اس سے کاہے کا ثبوت مانگیں گے آپ؟ تو جس پر بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کے دین، اس کی ایمانی قوت کے اعتبار سے آتی ہیں۔ کس اعتبار سے آتی ہیں؟ ایمان کے اعتبار سے آتی ہیں۔ اگر آپ مضبوط مومن ہیں تو آزمائش بھی بڑی ہوگی۔ آپ خود اگر
پڑھائی کے زمانے کی ہوں، یا اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا، آپ کی اولاد پڑھائی کے زمانے کی ہو، تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ آپ جب پہلی دوسری تیسری میں تھیں اس وقت آپ نے امتحان دیا، پھر آپ نے 10ویں اور 12ویں کا امتحان دیا، کون سا ٹف تھا؟ ظاہر ہے کہ تیسرے کا امتحان وہ چھوٹے بچوں کے حساب سے تھا، 10ویں اور 12ویں کا پیپر، وہ ایگزام وہ 10ویں اور 12ویں کی ایبلٹی کے حساب سے تھا۔ ایسا تو نہیں نا کہ 10ویں کا پیپر تیسری میں دیا ہو آپ نے، نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کی جتنی حیثیت صلاحیت تھی اسی کے بقدر آپ سے امتحان لیا گیا۔ آپ جب KG میں تھیں تو آپ کا امتحان نہیں لیا گیا، آپ کو پروموٹ کر دیا گیا۔ جب آپ فرسٹ میں آئیں تو 2-4 جملے پوچھ کر آپ کو سیکنڈ میں ڈال دیا گیا، آپ اتنے ہی کے لائق تھیں۔ لیکن جب آپ 10ویں میں آئیں تو آپ کو میٹرک کا بورڈ کا امتحان دینا پڑا، جب آپ 12ویں میں آئیں تو آپ کو ہائر سیکنڈری کا امتحان دینا پڑا۔ تو ایسے ہی امتحانات کس اعتبار سے؟ انسان کی اپنی ایبلٹی، انسان کی اپنی قوت، انسان کی اپنی علمی صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ عز و جل کی یہاں بھی جو آزمائش ہوتی ہے وہ انسان کے ایمان کے بقدر ہوتی ہے۔ اگر آدمی کا دین مضبوط ہو، ایمان پکا ہو تو آزمائش بھی ذرا بڑی ہوگی، اور اگر وہ ہمارے ایسا ڈھیلا ڈالا ہو تو آزمائش بھی ڈھیلی ڈالی ہی ہوگی۔ اللہ عز و جل کس اعتبار سے آزماتا ہے؟ انسان کے عمل، انسان کے عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے۔ اگر آپ ایمان میں مضبوط ہیں تو آپ کی آزمائش مضبوط ہوگی، سخت ہوگی، اور اگر آپ ایمان میں، دین کے دعوے میں ڈھیلے ڈھالے ہیں تو اسی اعتبار سے آپ کی آزمائش بھی ہوگی۔ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ آزمائش تو ہوئی، چاہے سخت ہو چاہے ہلکی ہو، لیکن ہوئی نا۔ کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہیں بندے پر برابر مسلسل بلائیں آتی رہتی ہیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، پریشانیوں میں مبتلا اسے کیا جاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ پریشانیاں اس کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں۔ کیا فائدہ ہوتا ہے ان پریشانیوں تکلیفوں کا؟ یہ تکلیفیں یا پریشانیاں اس کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں۔ تو ہوا نا فائدہ؟ تو آپ کبھی بھی تکلیفوں اور پریشانیوں سے گھبرائیے مت، بلکہ انشاءاللہ اللہ عز و جل سے امید رکھیے یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں آپ کے ایمان میں اضافے کی وجہ سے ہیں، اور انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ایفرٹس انسان کے ہوتے ہیں ایمان کو لے کر، عمل کو لے کر، جو بھی اس کی کوششیں ہوتی ہیں، تو اللہ عز و جل ان کوششوں کے عوض اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ زمین پر بالکل بے گناہ پاک چل پھر رہا ہوتا ہے۔ آخری، پانچواں اور آخری علاج ہے اس مسئلے کا، اور وہ ہے کہ کوئی تکلیف آئی نا تو اس کا حل بھی تلاش کیجیے۔ ہاں، کیا کیجیے؟ کوئی تکلیف آئے تو اس کا حل تلاش کیجیے۔ ایسا نہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ گئے۔ مثلا مجھے بخار آ گیا تو میں کہوں اللہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں نا، چلو ٹھیک، اب بخار ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بخار آیا تو اللہ نے اس کا علاج رکھا نا، علاج کرو اس کا۔ آپ کی گاڑی پنچر ہو گئی تو آپ سوچو چلو تکلیف میں سے ملے گا، میری گاڑی پنچر ہوگی، تکلیف تو کیا گاڑی پنچر رکھیں گے آپ؟ نہیں، آپ اس کا پنچر سدھروائیے۔ کیا کیجئے؟ اپنی حالت کی اصلاح کی کوششیں کیجئے۔ اب یہاں آپ کے سامنے جو حدیث ہے وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وہ آئے اونٹ سے اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ دیکھ کتنا بڑا یہ مسئلہ آپ کے سامنے کلیئر ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعقلها وتوکل۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ میرا جو اونٹ ہے میں اسے باندھ دوں اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھوں کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اسے جانے نہیں دے گا، اسے یہاں سے نکلنے نہیں دے گا، تو باندھوں اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھوں، یا یوں ہی کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ رکھوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اونٹ ضائع نہیں کرے گا، کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسے کھوٹے سے باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ بھی کرو۔ مثلا میرے سر میں درد ہے تو میں اللہ پر بھروسہ رکھوں مگر اس کا علاج بھی تو کروں نا۔ یعنی
یعنی بھروسہ کیا ہے؟ اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین کیا ہے کہ آپ اسباب اختیار کیجئے، جو بھی کام آپ کو کرنا ہے اس کے لیے حل تلاش کیجئے، اس مسئلے کو حل کرنے، اس تکلیف کو دور کرنے کی تدابیر اختیار کیجئے، اور پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کیجئے۔ مثلا مجھے بمبئی جانا ہے تو میں کیا کروں؟ یہیں بیٹھے بیٹھے سوچوں میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں اللہ مجھے بمبئی پہنچا دے گا؟ یقیناً وہ پہنچائے گا، مگر یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ یقیناً وہ پہنچائے گا، مگر یہ دنیا کاہے کی دنیا ہے؟ اسباب کی دنیا ہے۔ یہ دنیا اسباب کی ہے۔ اسباب اختیار کیجئے، ذرائع اختیار کیجئے، تدابیر اختیار کیجئے، ان تدابیر پر، ان ذرائع پر آپ عمل کیجئے، اس کے بعد اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھیے۔ مثلا آپ میں سے کوئی لڑکی ہو جو ڈاکٹریٹ کرنا چاہتی ہو، میڈیکل، تو کیا اس کے سوچنے سے یا یہ کہنے سے کہ میں اللہ پر بھروسہ رکھتی ہوں میں ڈاکٹر بن جاؤں گی نہیں ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو نیٹ کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو میڈیکل کا ایگزام دینا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو میڈیکل کالج جوائن کرنا پڑے گا، پھر آپ ڈاکٹر بنیں۔ تو یہ ہے اسباب اختیار کرنا۔ کوئی بھی کام جس میں آپ کامیابی چاہتی ہیں، آپ اپنی منزل تک پہنچنا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے اسباب اختیار کیجئے۔ مثلا آپ کو ابھی یہاں سے انشاءاللہ اپنے گھر جانا ہے، تو کیا بیٹھے بیٹھے پہنچ جائیں گے اللہ پر بھروسہ کر کے؟ نہیں، آپ اس کے لیے بائک سے جائیں گی، آپ اس کے لیے کار سے جائیں گی، آپ اس کے لیے پیدل چل کر جائیں گی، جو بھی ذریعہ ہوگا تو وہ ذریعہ اختیار کریں، جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے عملی، اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھیے تو یقیناً اللہ عز و جل آپ کے بھروسے کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ ہیں سب سے پہلے مسئلے کے علاج کی 5 تدبیریں۔ ہمارا مسئلہ تھا غم، فکر، بے چینی کے اسباب کیا کیا تھے۔ پہلا سبب جو ہم نے پڑھا وہ تھا دنیاوی معاملات میں پریشانیاں آتی ہیں، انسان بہت سی دفعہ ناکام ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا، قلق کا، بے چینی کا، اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کے علاج میں آپ کو 5 تدبیریں بتائیں۔ پہلی تدبیر ہے کہ ابھی مصیبت آئی نہیں، پہلے سے کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ پہلے سے ٹینشن لے کر اپنی جان ہلکان مت کیجئے۔ دوسرا علاج تھا کہ دیکھو، جس اللہ نے ماضی میں آپ پر احسانات کیے، ماضی میں آپ کو نوازا، ماضی میں آپ کی مدد کی، تو پھر آپ مستقبل میں اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں رکھتے کہ آپ کے مستقبل کو بھی سنوار دے گا؟ تو اگر اللہ نے ماضی میں آپ کے ساتھ خیر کیا ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، مستقبل میں بھی آپ کے ساتھ خیر کرے گا۔ اور تیسرا ذریعہ علاج تھا کہ دنیا میں اکیلے آپ ہی تو نہیں ہیں جس پر تکلیفیں پریشانی آئی ہو، تو کیوں ہلکان ہوتے ہیں؟ اپنے سے بڑے کو دیکھ کر ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ دنیا میں آپ کو جو زندگی نصیب ہے، ایسی زندگی تو بہت سے لوگ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ لہٰذا آپ اپنے سے کمتر کو دیکھیے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیجئے۔ انشاءاللہ اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا بھی آپ کے قلق اور بے چینی کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ چوتھا ذریعہ علاج تھا کہ جو مصیبت آتی ہے نا، وہ ٹینشن دینے کے لیے نہیں آتی، بلکہ آپ کو پاک کرنے کے لیے آتی ہے۔ اس لیے نہیں آتی کہ آپ ڈپریسڈ ہو جائیں، نہیں نہیں نہیں، وہ تو آپ کے درجات بلند کروانے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ کروانے، آپ کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے آتی ہیں۔ لہٰذا مطمئن رہیے، اللہ سے خیر کی امید رکھیے۔ اور 5واں ذریعہ علاج تھا کہ اب جو مصیبت یا تکلیف آئی ہے، جو مسئلہ پیش آیا، آپ اس کے حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کیجئے، آپ اس کے حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کیجئے اور اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو کامیابی دے گا۔ الحمدللہ اس طرح ہم نے پہلا ذریعہ علاج پڑھ لیا، جس کے تحت 5 باتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اگلا جو مسئلہ ہے غم، فکر اور بے چینی پریشانیوں کا دوسرا سبب ہے بیماریاں۔ غم، فکر، بے چینی، پریشانیوں، قلق اور اضطراب کا دوسرا سبب، دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ بیماریاں۔ آج ہر شخص بیماریوں کو لے کر پریشان، کوئی خود پریشان ہے، کوئی اپنے والدین کی بیماریوں کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد کی بیماریوں کو لے کر پریشان ہے۔ غرض دنیا میں جتنے بندے آپ کو ملیں گے، اکثر بیشتر کہ یہاں آپ کو جو بیماریاں آتی ہیں نا، آپ ان بیماریوں پر جزا فضا نہ کریں، بلکہ اللہ سے امید رکھیں
کہ آزمائش بھی مغفرت کا سبب ہے، آزمائش بھی مغفرت کا سبب ہے، اور بیماری بھی ایک طرح سے آزمائش ہے، ایک طرح سے تکلیف ہے، لہٰذا وہ آپ کی مغفرت کا سبب بننے والی ہے۔ آپ کے سامنے ایک حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المؤمن او ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ۔ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی جیسی بھی، حسی ہو یا معنوی، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جیسی بھی تکلیف پہنچتی ہے، حسی ہو یا معنوی ہو، تھکان لگ گئی، آپ کو لاحق ہو گئی، آج بہت کام کیا آپ نے گھر میں، کچن صاف کیا، فریج صاف کیا، دروازے صاف کیے، تھک گئے آپ، یا کوئی بیماری ہے، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، سر میں درد ہے، کمر میں درد ہے، کوئی بھی بیماری، یا فکر بھی لاحق ہو گئی، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرا کریئر، کسی بھی طرح کی فکر بھی لاحق ہوئی اگر، یا ماضی میں بھی آپ کو کوئی غم لاحق ہوا تھا جس کی وجہ سے آج آپ پریشان ہیں، یا کوئی غم ہو، یا کوئی غم ہو، کوئی فکر ہو، رنج ہو، غم ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی آپ کو چبھتا ہے نا، حتیٰ کہ اگر ایک مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو کفر اللہ بہا من خطایاہ، یقیناً اللہ عز و جل اس کے عوض اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ بیماریاں یہ آپ کے لیے باعث اجر ہیں، باعث مغفرت ہیں، یہ آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں، لہذا بیماریوں پر قلق اور بے چینی کے شکار نہ بنے، بلکہ اجر پر نگاہ رکھیے کہ بیماری تو آج ہے کل نہیں ہوگی، یا اگر ہے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ عز و جل سے محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کو ثابت کر کے بتاتے ہیں، اپنی نیکیوں کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے ایمان کے ذریعے ثبوت دیتے ہیں آپ کہ اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ لیکن اب اللہ بھی جواب میں آپ سے محبت کر رہا ہے، اس کو کیسے آپ پتہ کروائیں گے؟ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے، آپ کے فرمان مبارک کا ترجمہ ہے کہ دیکھو بڑا انعام چاہیے نا تو بڑی تکلیف پر ہی ملے گا۔ آپ کے جی اور پہلی میں پاس ہونے والے بچے کو گولڈ میڈل تھوڑی دیتے ہیں، آپ تو اس کو 10 روپے والا میڈل دیتے ہیں، لیکن جو بچہ پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کرے، 10ویں میں، 12ویں میں، گریجویشن میں، اس کو ملتا ہے گولڈ میڈل، تو یقیناً بڑا انعام بڑی تکلیف پر ہی ملتا ہے۔ آزمائش جتنی بڑی ہوگی، امتحان جتنا بڑا ہوگا، انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اور ہاں، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے بیماری، تکلیف، مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ آپ کسی تکلیف یا پریشانی سے دوچار ہوں۔ اگر کبھی آپ پر کوئی تکلیف ہی نہیں آتی، نہ کبھی سردی ہوتی ہے، نہ کبھی کھانسی آتی ہے، نہ کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کوئی بھی چھوٹی بڑی تکلیف بھی آپ کے اوپر اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے نہیں آتی، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل، اور تکلیفوں کا آنا، مصیبت میں ایک آدمی کا پھنسنا،
یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے اور اس بات کی علامت بھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو تو سمجھ لے کہ اس کا اجر بھی انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ملنے والا ہے۔ اور اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرنے لگتا ہے تو انہیں تکلیفوں، پریشانیوں، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اب جو اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی مصلحت پر راضی رہتا ہے تو اسے بھی اللہ عز و جل کی رضامندی مل جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی مصلحت، اللہ کی مشیت، اللہ عز و جل کی تقدیر سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا بہت سے لوگ، ہمارے ہی گھر دکھتا کیا، ہمارے ہی چچا کو موت آنی تھی کیا، ہمارے ہی پھوپھا کو جانا تھا کیا، اللہ ان کے علاوہ بھی تو تھے نا، یہ تو بیچارے جوان تھے۔ کیا ہے یہ؟ جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اس کو مل کر رہتی ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، گلے شکوے شکایتیں کرتے پھرتا ہے اللہ کی تقدیر کے مسائل میں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے آزمائش باعث اجر ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ باعث اجر ہے۔ دوسرا علاج کا ذریعہ، اور وہ ہے اللہ سے دعا مانگا کیجیے، اللہ سے دعا، عافیت کی دعا مانگا کیجیے۔ عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کون ہے عباس؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اسألہ اللہ عز وجل، قال سل اللہ العافیہ، فمکثت ایاما ثم جئت فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اسألہ اللہ، فقال لی یا عباس یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ، فقال لی یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ العفو صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، فقال لی یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھا دیجیے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں، مجھے کوئی دعا سکھا دیجیے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو؟ عافیت۔ عافیت کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کی پریشانی اور رنج و غم سے چھٹکارا۔ عافیت کسے کہتے ہیں؟ ہر طرح کی پریشانی اور رنج و غم سے چھٹکارا۔ اللہم انی اسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں اللہم انی اسألک العفۃ والعفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی۔ چند دنوں کے بعد میں دوبارہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر وہی سوال دہرایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں، مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا ہم نے جو دعائیں سکھائی وہ کیسی ہیں؟ اللہم انی اسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اسی طرح اللہم انی اسألک العفۃ والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اسی طرح
اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. تو آپ کو جو بھی الفاظ یاد ہو جائیں، اللہم انی اسألک العافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، جو بھی الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں آپ کو دعا مانگیے، اور یقین جانیے عافیت دنیا کی آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے. کہ کیا ہے مطلب عافیت کا؟ ہر طرح کی فکر، ٹینشن، غم، مصیبت سے نجات. ہر طرح کی فکر، ٹینشن، غم، مصیبت، بیماری اور پریشانی سے نجات کو عافیت کہتے ہیں. تیسرا ذریعہ علاج یا احتیاطی تدابیر یا علاج ہی کہہ لیجئے، وہ یہ ہے کہ آدمی طاقت کے بقدر علاج کی ممکن کوشش کرے. جتنی اللہ عز و جل نے آپ کو طاقت دی ہے نا، پوری کوشش کیجئے اور بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنا سرمایہ لگائیے، اپنی کوششیں لگائیے. اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قالت الاعراب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نتداوى قال نعم یا عباد اللہ تداووا فإن اللہ لم يضع داء الا وضع له شفاء او قال دواء الا داء واحدا. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما هو قال الہرم. یہ سنن اربعہ، سنن ابو داود، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم دوائیاں علاج کروا سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، ضرور علاج کروایا کرو، دوائیاں لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے نا، تو اس کا علاج، اس کی دوا بھی اتاری ہے. اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی دوا اور اس کا علاج بھی اتارا ہے، سوائے ایک بیماری کی. تو یاد رکھیے، جتنی بیماریاں ہیں اللہ عز و جل نے بغیر علاج کے وہ بیماری نہیں اتاری، بیماری کے ساتھ علاج، اس کا ذریعہ شفا بھی اتارا ہے. لیکن دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا. ایک تو یہ کہ ہم بیماری کو پکڑ نہیں پاتے، بہت سی دفعہ ڈاکٹر بیماری پہچان نہیں پاتے، حتیٰ کہ پیشنٹ کی وفات ہو جاتی ہے. جب بیماری نہیں پہچانے تو وہ علاج کیا تجویز کرے گا؟ ایک مسئلہ تو یہ ہو جاتا ہے. دوسرا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ بیماری سمجھ میں آ گئی، ہم نے علاج بھی اس کا کر دیا، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ علاج ہمارے ہاتھ میں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب آپ کہیں گے کچھ بیماری ایسی جن کا کوئی علاج ہی نہیں، تو ہم کہیں گے دیکھیے علاج ہے، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکے. کیا کہیں گے؟ علاج ہے، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکے. مستقبل میں انشاءاللہ ضرور ہوگا 2-4-6 سالوں کے بعد کہ جس بیماری کو آپ آج ناقابل علاج سمجھ رہے تھے ان کا علاج دریافت ہو جائے گا. اللہ عز و جل ہر بری بیماری سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، جو مبتلا ہوں اللہ انہیں شفا، عافیت اور راحت عطا فرمائے، آمین. تو اس سے ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھ کر آپ کو علاج کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے. چوتھا جو علاج ہے وہ ہے موت کو یاد کیجیے. جس کو یاد کیجیے؟ موت کو. آپ کہیں گے موت کو یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ موت کو یاد کرنے سے جو بیماریاں ہیں نا، ہمارا جو مسئلہ تھا وہ تھا بیماریوں کا، کہ بیماریوں کی وجہ سے آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. تو آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ صحت مند ہو تو بھی مرنے والے ہیں، ہٹے کٹے نوجوان پہلوان ہو تو بھی موت، بڈھے بیمار ہو تو بھی موت. تو موت کو یاد کریں گے تو آگے کی زندگی کی فکر ہوگی، قبر کی فکر ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی. لہٰذا آپ موت کو کثرت سے یاد کیجئے. یہ بھی انشاءاللہ دنیا کی بے ثباتی کو اور دنیا کے زوال کو آپ کے دل میں بیٹھا دے گی. آپ کو احساس ہوگا کہ چلو اب 80 سال جی لیا نا، ختم، اب کیا ہے؟ اب احساس ہوگا کہ اچھا دنیا تو زائل ہونے والی ہے، دنیا کی رنگینیوں کا خاتمہ ہونے والا ہے، دنیا کی عزت، شان و شوکت، دنیا کی ساری نعمتیں فنا ہونے والی ہیں. تو اب جب آپ کے دل میں موت کی یاد بیٹھ جائے گی تو دنیا آپ کو حقیر، کمتر اور چھوٹی محسوس ہونے لگے گی، اور آپ سوچیں گے اگر یہاں صحت مند رہا تو بھی کیا فرق،
یہاں تکلیف میں مبتلا رہا تو بھی بہرحال موت، تو آپ موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کو دنیا کی جو فکر اور جو ٹینشن تھا انشاءاللہ وہ خود بخود اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہے، آپ فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات فما ذکرہ عبد قط وهو فی ضیق الا وسعہ علیہ ولا ذکرہ وهو فی سعة الا ضیقہ علیہ۔ مسند بزار، ابن حبان اور بحقی شعب الایمان کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد کیا کرو۔ اگر آپ نعمتوں میں ہیں تو موت نعمتیں ختم کرنے والی ہے، اگر آپ تکلیف مصیبت بیماری میں ہیں تو موت سے آپ کو تکلیف و مصیبتوں سے چھٹکارا ملنے والا ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ موت کو یاد کریں گے نا انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ آخرت کا حصول آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور دنیا کی ناقدری اور زوال آپ کے دماغ میں بیٹھتا چلا جائے گا۔ کیونکہ بندہ اگر تنگی اور تکلیف کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے تو یہ موت کی یاد اس کے لیے وسعت پیدا کر دیتی ہے۔ وہ سوچتا ہے آج تکلیف میں ہوں لیکن میں آخرت کے لیے کوشش کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے آخرت کی کشادگی دے گا، لہٰذا وہ پوری خوش دلی اور شوق سے آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، تو گویا اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور اس کا ٹینشن دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم بہت زیادہ نعمتوں، آسائش، کشادگی میں ہوں، اگر موت کو یاد کریں تو زندگی تنگ محسوس ہونے لگتی ہے۔ انسان سوچتا ہے اچھا آج تو میرے پاس اتنا سب ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میں قبر کے تاریک گڑھے میں سو رہا ہوں گا، چلو اس کے لیے میں کچھ کر لوں۔ تو اب اس سے کیا ہوتا ہے، پھر راحت میں عیش، فخر، گھمنڈ بھول جاتا ہے، اور موت کے بعد والی زندگی کو کشادہ بنانے کے لیے وہ کوشش شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ذریعہ علاج ہے کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کیجئے، انشاءاللہ موت کی یاد آپ کے قلق، بے چینی اور اضطراب کو دور کرنے میں بڑی معاون ثابت ہوگی۔ الحمدللہ آج ہم نے خاص طور پر 2 چیزوں پر دھیان دیا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں سے بچنا اور یہاں کی تکلیفوں سے نجات پانا آپ کے لیے ممکن نہیں، لہٰذا جب ممکن نہیں تو کیوں نہ اسے فیس کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مومن ہیں تو نعمتیں ملنے پر شکر کیجئے، اللہ عز و جل نے اس کو آپ کے لیے خیر رکھا، اور اگر آپ مومن ہیں تو تکلیفوں کے آنے پر صبر کیجئے، یہ بھی آپ کے لیے خیر ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے اصل ٹاپک میں داخل ہوئے، اور ہم نے آج 2 فکر، غم، بے چینی اور پریشانی کے 2 اسباب اور ان کا علاج جاننے کی کوشش کی۔ پہلا سبب ہے کہ انسان کیوں بے چین ہوتا ہے، دنیاوی پریشانیوں اور ناکامی کی وجہ سے۔ اس کے علاج کے تحت ہم نے 5 تدابیر کو جانا۔ پہلی تدبیر ہے مصیبت ابھی آئی نہیں، پہلے سے ٹینشن لے کر کیوں اپنے دماغ پر سوار کرتے ہیں، مت کیجیے ایسا۔ دوسرا ہے ماضی میں اللہ نے آپ کو اچھا رکھا تھا نا، تو اللہ پر بھروسہ رکھیے، وہ مستقبل میں بھی آپ کو اور اچھا رکھے گا۔ تیسری تدبیر ہے آپ اپنے سے زیادہ مصیبت والوں کو دیکھیے تو اپنی مصیبت آپ کو خود کم محسوس ہونے لگے گی، ٹینشن دور ہو جائے گا۔ اور چوتھا ذریعہ علاج ہے کہ آپ اس مصیبت میں اللہ پر بھروسہ رکھیے کہ مصیبت سے آپ کے درجات بلند ہوں گے اور معافی اور مغفرت کا یہ ذریعہ بنیں گی۔ اور 5ویں تدبیر تھی کہ اللہ نے آپ کو جتنی بھی طاقت دی ہو، آپ اپنی طاقت کے بقدر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیجئے، تو آپ کی جہاں پر ایفرٹس لگیں گے، آپ کی جہاں محنت لگے گی تو دماغی ٹینشن انشاءاللہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرا سبب ہے بیماریاں۔ بہت سی دفعہ انسان بیماریوں کی وجہ سے اسٹریس میں آ جاتا ہے، ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، تو اس کے علاج میں ہم نے 4 تدبیریں دیکھی ہیں۔ پہلی تدبیر ہے کہ آپ بیمار ہیں نا تو ٹینشن مت لیجیے، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، آپ کی بیماری آپ کے لیے مغفرت کا سبب بن جائے گی، اللہ کے یہاں آپ کو اجر ملے گا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو یقین جانیے یہ گویا ایک طرح سے اللہ کی محبت کی علامت ہے، کیونکہ اللہ عز و جل انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے دوسرا جو ذریعہ ہم نے جو جانا وہ ہے اللہ سے عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے،
کہ اللہ عز و جل دعائیں قبول کرتا اور فکروں سے نجات دیتا ہے۔ تیسرا ذریعہ علاج ہم نے جانا وہ یہ کہ اللہ نے آپ کو جو بھی استطاعت دی ہو تو آپ علاج میں پیچھے مت ہٹیے، علاج کی پوری کوشش کیجئے، علاج کروانا واجب ہے۔ اور چوتھا ذریعہ علاج تھا موت کو یاد کرتے رہیے، انشاءاللہ موت کے بعد والی زندگی کی فکر میں آپ لگ جائیں گے، دنیاوی ٹینشن سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔